سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 اور 86 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم، پھر تم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ نکال دیتا ہے ان کو اپنے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے ہو اس کی گناہ اور دشمنی کے اندر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادوہم، تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس حال میں کہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کو گھروں سے نکالنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا پھر تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پہ، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور اس کے بعض کا انکار کر دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو پھر کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تم میں سے ایسا کرے گا، الا سوائے خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ساتھ، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جن نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب کے اندر کچھ بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اب تم نے یہ جو کام تمہیں کہا جا رہے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے اور ان کو بجا لانا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں برتنی۔ جو کچھ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا، اور یہاں یہ تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور گناہ اور نافرمانی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی، تو پھر تم وہی ہو تقتلون انفسکم، تم قتل بھی کرنے لگ گئے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی تم نکال دیتے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اسی طرح جن کے ساتھ مد و تعاون کا کہا گیا تھا تم گناہ اور دشمنی میں ان کے خلاف مدد کرتے ہو۔ یعنی جس طرح کے سابقہ سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب کوئی شخص دنیا کا بیٹا اور پتر بن جاتا ہے، نہ وہ معاشرے کے لیے مفید ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت و احترام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پامال کرتا ہے، اور دنیا دار یعنی اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی وہ پامال کرتا ہے۔ تو یہ اسی کی ایک تمثیل و مثال تھی کہ قتل تک پہنچے، اور اسی طرح ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے، لوٹ مار کرتے، قبضہ کر لیتے، اور پھر گناہ اور نافرمانی اور دشمنی کے کام میں ایک دوسرے کے خلاف مدد کرتے رہتے۔ اور اگلی چیز یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی تمہارا قیدی آتا ہے تو اس کو تم نے فدیہ دے کے آزاد کر دینا ہے، قیدی نہیں رکھنا اسے۔ تو وہ کیا کرتے، یہ جو آخری بات تھی نا، صرف اس پہ عمل کرتے کہ اگر ان کا کوئی قیدی بن کر آتا تو اس کو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے، اس کے بعد باقی پیچھے جتنے بھی عہد ان سے لیے گئے سب میں نافرمانی کرنا شروع کر دی، شرک بھی کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے نافرمانی و بغاوت ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے ان کے حقوق کو غصب کرنا ہے، اچھی بات کہنے کی بجائے گناہ اور نافرمانی میں ایک دوسرے کے معاون بن گئے، بے نماز اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑ دینا، تو یہ سارے معاملات یہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ آخری بات کو لے لیا، حالانکہ ان کو تم نے گھروں سے نکالا، پھر وہ قیدی بنے، اب تم ان کو آزاد کروا رہے ہو، چھڑوا رہے ہو، جبکہ تمہیں سبب تو تم بنے ان کو گھروں سے نکالنے سے، جس کی وجہ سے وہ قیدی بنے، تو تم نے یہ جرم کر لیا، اور اس کے بعد کہ ہم جی اطاعت گزار ہیں، جی ہم فرما بردار ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، جی یہ حکم مان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا بات ہوئی، یہ دین نہیں ہے کہ مرضی کا مان لیا مرضی کا چھوڑ دیا،
جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا، اور جو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے لیے فائدہ مند ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سنائیں۔ اب سود خور کہتا ہے سود پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والا کہتا ہے جھوٹ پہ بیان نہیں ہونا چاہیے، جو خیانت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب اس سے ناراض ہے، کس لیے جی آپ نے خیانت کے متعلقہ اس کے مذمت میں کیوں حدیث بیان کر دی ہے۔ اب ایک آدمی بے نماز ہے تو بے نمازی کا انجام ذکر کر دیا تو وہ اسے ناراض ہے، حضرت آپ نے یہ کیوں ذکر کیا، اور موضوع تھوڑے نے۔ تو یعنی ہم اپنی پسند کا موضوع، یہ ان کی خرابی کا اور بگاڑ کا کیا سبب تھے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے کہ وہ اپنی پسند کی چیز جو اچھی لگتی، جو مفید ہوتی ان کے لیے، ان کی نظروں میں، اس کو لے لیتے، باقی کو چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بعض کو لے لیتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو ایسے بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کیا جائے، اور وہ ہوگا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن پھر اس کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی دیکھ لیں، ان ساری چیزوں میں سے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ شرک ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ شرک و توحید میں فرق کیا ہے، تاکہ شرک سے بچا جائے توحید کو اپنایا جائے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، قرابت دار، رشتہ دار، یتیم اور مسکین، اور اسی طرح نماز کے معاملے میں دیکھ لیں اکثریت کو، زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اب تو قتل و غارت کا بازار کس حد تک گرم ہو چکا ہے، اور اس طرح جس کا بس چلتا ہے کسی کی مال ہتھیانا، زمین ہتھیانا، اور اسی طرح وہی بات کہ تخرجون انفسکم من دیارکم، جہاں جس کا جو داؤ لگاتا ہے کو باز آتا ہے، اور اسی طرح پھر کسی ظلم و زیادتی کے اندر تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے نا تو پھر یہ ہے کہ ایک تو دنیاوی رسوائی کو اپنے اوپر سے نہیں ڈال سکو گے، یہ دنیاوی چیزیں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے تم کیس، اور ہو سکتا ہے تمہاری دہشت اور غلبے کی وجہ سے تم کسی کا مال ہتھیا لو اور وہ حاصل کر لو، لیکن جو اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہوگی اس کو کیسے دور کر پاؤ گے، اس کو کیسے ہٹاؤ گے اپنی طرف سے، تو یہ مسلط کر دی جائے گی، اور پھر آخرت کے دن یہ سارا حساب و کتاب بھی برابر ہونا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم یہ کیسے سوچ لیا تم نے، اور یہ کیسے فرض کر لیا کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جان رہا ہے۔ اور بعض ہے، ایک دوست سے ملے بھائی تو بات چل رہی تھی وہاں، اب کہتے ہیں میں اس میں تھا ٹھیک نہیں تھا، حق دوسرے کا ہی تھا، لیکن عدالت نے مجھے دے دیا، اب اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے نا، عدالت نے مجھے دے دیا، میں کیس جیت گیا ہوں، تو اب اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے نا، تو وہ تو عدالت نے مجھے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کے پاس ایک آیا آدمی، فرمایا تم میرے پاس آتے ہو، ایک آدمی یہ ہے کہ وہ چرب زبان ہوتی ہے، یعنی اس کا لب و لہجہ انداز بڑا تکھا بندہ ہوتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ لے کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بات نہیں کر پاتا، یا کسی بھی اعتبار سے وہ اپنے حق کو واضح نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے میں فیصلہ دوسرے کے حق میں کر دیتا ہوں جس کا حق نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں تنبیہ کی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ چیز تمہارے لیے حلال ہوگی، فرمایا یہ جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا تمہیں کاٹ کے دے رہا ہوں، مرضی ہے تو لے لو، مرضی ہے تو اس کو واپس کر دو۔ بندے کا دل جانتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا ہے حق، کیا ہے صحیح، کیا ہے غلط، کیا ہے باطل، کیا ہے، ان ساری چیزوں کو۔ تو جب اس چیز کو دے کے فیصلہ کریں گے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ ایتھے نہیں اگے بھی حساب دینا ہے، قبر کی کال کوٹھی میں بند کر کے سائیں پوچھیں گے کہ بتاؤ من ربک من دینک، کیا کرتے رہو یہ سارا کام، اور پھر اس کے مطابق جزا سزا وہیں سے شروع ہو جائے گی، وہیں سے کیا، اس سے پہلے ہی جب ملک الموت آئے گا تو تبھی سے یہ سارا معاملہ جو اس کے ساتھ ہونے والا نا، وہی معاملات اس کے ساتھ اسی وقت سے شروع کر دیے جائیں گے کہ اچھا ہے تو اس کے لیے اچھا پروٹوکول ہے، اور اگر برا ہے تو وہ سزائیں اس کے ساتھ وہیں سے شروع ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دیں گے اور دنیا والوں کو اندھا اور دھوکہ فریب کر کے ہم اپنا یہ معاملہ سیدھا کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل معاملہ سیدھا ہونا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی اور خفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شدید ترین عذاب ہے جس کو جھیلنا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ بندے ہیں، یہ جو پیچھے سابقہ ایک رکوع ہے نا، اس میں ایسے سمجھے پیچھے جو ذکر کیا گیا، آگے اس کی تفصیل چلتی رہے گی قرآن پاک میں نا، گاہے بگاہے یہ تنبیہات چلتی رہیں گی، یہ خلاصتاً جو بگاڑ تھے نا ان کو ذکر کر دیا گیا، اور اس بگاڑ کے بعد ان کو جو کہا گیا کہ کم از کم یہ تو کرو نا، ان چیزوں کے اوپر پکے ہو جاؤ اور ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نتیجہ ذکر کر دیا، دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا ان کے لیے۔ اور آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اس پورے کل کے سبق میں اور آج کے سبق میں جو عہد و پیمان ہیں اس کے مخالف جانے والے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اس طرح الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کا تھوڑا سا سامان لے لیا، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ختم ہونے والی آخرت بیچ ڈالی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے نمازی والی زندگی اختیار کی، زکوٰۃ خور بن گئے، اور اس طرح یتیموں مسکینوں کے حقوق کھانے والے بن گئے، قتل و غارت کے بازار گرم، ایک دوسرے کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ معاملات سارے، تو فرمایا یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی آخرت کے کوئی حقدار ہیں،
بلکہ ان نے آخرت تو بیچ ڈالی ہے، یعنی ان کے آئیں گے وہ حق لے کے چلے جائیں گے، ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو وہ سارا حقوق ان کے، تو اس اعتبار سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے آخرت کو بیچ دیا، دنیا کی زندگی کے بدلے یہ حاصل کر لیا، قیامت کے دن یہ جو نیک عمل لے کے جائیں گے وہ لے جائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، تو یوں انہوں نے بھی آخرت کو بیچ کر یہ دنیا کی زندگی خرید لی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر یہ روئیں گے، چیخیں اور چلائیں گے جہنم میں کہ ایک دن ہمارا صرف عذاب ہلکا کر دیا جائے، ایک دن۔ تو جواب یہ ہوگا کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، آج نہ تو تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار آج تمہاری مدد کر پائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ عہد و پیمان ہمارے لیے ایک ایسے سمجھ لیں کہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت کی جگہ ہے کہ ہم نے ان معاملات کو دیکھ کے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سارے تناظر کے اندر، ان آیات کے تناظر کے اندر، اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو بھائی سانسیں جدا ہونے سے پہلے بہت بڑی آفر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، ان معاملات کو سیدھا کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بھی یہاں سرخرو ہو جائیں گے اور دنیا والوں کے یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور دنیا کی ذلت سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اپنے من کے غلام بن گئے، اپنی خواہش نفس، ضد، ہٹ درمی، کچھ بھی ہے، آیتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، ہم وہاں قائم ہیں جہاں ہمارے دل، ہماری سوچ، ہماری فکر نے ہمیں کھڑا کر دیا، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، تو پھر یاد رکھیں دنیا کی رسوائی تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ پھر آخرت کا عذاب اور سزائیں بھی ہیں، اور یہ مفلس بن کے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس کا کوئی ممید اور مددگار اور معاون نہیں ہوگا جب اس نے اپنی مرضی اور اپنی جو ہے خواہش نفس کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں، اس کے تناظر میں اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔